لوگوں کو دین کی طرف آنے سے روکنے کی ایک تدبیر تو یہ ہے کہ انسان لیٹ لے کر کھڑا ہو جائے اور کہتا ہے خبردار جس نے اللہ کا نام لیا، جس نے رسول کا نام لیا، جس نے دین کا نام لیا، اس کے لیے ہم زندگی عذاب بنا دیں گے۔ اور کچھ ایسی تدابیر ہیں جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کے راستے کی طرف آنے سے رکاوٹ بنتی ہے۔ یہاں دیکھیے، ایک طرف روکنے والا ابو لہب ہے، ایک طرف روکنے والا ابو جہل ہے، لیکن ایک طرف روکنے والا وہ مصیبت مارا، کیا نام ہے اس کا، کون سا جی، جو لونڈیا خرید کر لے آیا تھا گانا بجانے والیاں، جی وہ بھی روک رہا تھا۔ یہ بالکل اسی قسم کے یہ آج کل افسانے سنائے جاتے ہیں، ڈرامے دکھائے جاتے ہیں، فلمیں دکھائی جاتی ہیں، لوگوں کو رسیا کر دیا گیا ہے گندی تفریح کا۔ یہ بھی خدا کی طرف سے روکنا ہے۔ دل ایک ہے میرے عزیزو، اگر آپ اللہ کی طرف اس دل کو لگائیں گے تو یہ دل پھر شیطان کی طرف نہیں جائے گا، شیطان کی طرف جائے گا تو پھر اللہ کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ ندی کے دو کنارے ہیں، اس کنارے سے آپ جتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے، یہ کنارہ آپ سے اتنا دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ پرانی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کی۔ لہو و لعب کی محفلیں، گھٹیا تفریحات، یہ لچر ڈرامے، یہ افسانے لکھنا، یہ کہانیاں بنانا، ہاں جی، یہ ساری کی ساری اسی ضمن میں آتی ہے۔ تو جس کی حرکت سے جو دل میلا ہوا، جس کی ترجیحات بدلیں، جس کے شوق بدلے، جس کی تمنائیں بدلیں، جس کی آرزویں بدلیں، ترجیحات بدلیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کا وبال اس کے سر کے اوپر۔ صدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے اللہ کی طرف آنے سے روکا۔ اور پھر زدناہم عذابا فوق عذاب، زدناہم زیادہ کر دیں گے ہم ان بدبختوں کے لیے، عذاباً ایک عذاب، لیکن فوق عذاب، عذاب کے اوپر عذاب۔ ایک تو اپنا عذاب تھا، ایک تو اپنا بوجھ تھا، پھر ان کا بوجھ، اور پھر میری اس حرکت سے کتنے لوگ جو ہے نا جی وہ جو متاثر ہوئے ہوں گے۔ جی آج کل یہ نیٹ کا زمانہ ہے، ہم روز یہ درس چڑھاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے لوگ ملتے ہیں، کبھی فون آ جاتے ہیں جی یہ آپ آج کا درس نہیں، اتنی سرعت کے ساتھ پیغام جا رہا ہے، جس طرح نیکی کا پیغام جا رہا ہے اس طرح برائی کے پیغام بھی جا رہے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ نیٹ کے اوپر آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں، کوئی غلط اکاؤنٹ آپ نے بنا دیا، آپ مر گئے، اس کا کسی کو پاس ورڈ کا پتہ نہیں، اب آپ قبر میں پڑے ہوئے ہیں، مسلسل وہ آپ کا کھاتہ کھلا ہوا ہے۔ اسی طرح کوئی خیر اور نیکی کا کام آپ شروع کر دیتے ہیں اور اس کو جاری کر دیتے ہیں، یہ جاری ہوتا رہے گا اور آخر تک یہ جاری رہے گا جب تک آپ وہاں سوئے ہوئے ہوں گے۔ تو عذاباً فوق عذاب، عذاب کے اوپر عذاب ہوگا۔ کس لیے ہوگا؟ بما کانوا یفسدون، اس لیے کہ یہ فساد کرتے تھے۔ اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ فسادی جب فساد کرتا ہے تو اس کو فساد سمجھ کر فساد نہیں کرتا۔ اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں جناب ہم سے زیادہ اصلاح کرنے والا کون ہے؟ تم گزرے وقتوں کے لوگ ہو، پرانیاں کہانیاں لیے پھرتے ہو، ہم روشن خیال زمانے کے لوگ ہیں، ہم سے زیادہ اصلاح کرنے والا کون ہے؟ الا انہم هم المفسدون، اللہ کو قرآن کہتا ہے خبردار سن لو یہ فسادی ہیں، لیکن اس کا ان کو شعور نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہر وہ حرکت اور ہر وہ کام جو خدا کی طرف آنے، نیکی کی طرف آنے، بھلائی کی طرف آنے، انسانیت کی خدمت کی طرف آنے سے لوگوں کو روکے، وہ سب سے بڑا فساد ہے۔ اور یہ نہ سمجھے کہ بس یوں ہی رات گئی بات گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کسی نے یہ حرکت کی تو اس کو تیار رہنا چاہیے کہ خود اس کے اوپر اپنے کفر کا وبال نہیں ہوگا، بلکہ جس کو اس نے اس راستے سے آنے سے روکا ہے اس کا وبال بھی اس کے سر کے اوپر ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا